عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی زیر نگرانی تعمیر کعبہ۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور مکہ مکرمہ آ کر ان کی مخالفت شروع کر دی تو یزید نے انہیں مطیع کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کی قیادت حسین بن نمیر کر رہا تھا۔ حسین بن نمیر نے مکہ مکرمہ پہنچ کر لڑائی چھیڑ دی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اپنے ساتھیوں سمیت مسجد الحرام کے اندر خیموں میں پناہ گزین ہو گئے۔ حسین نے ان کا محاصرہ کیا اور منجیکوں کے ذریعے ان پر پتھراؤ کیا۔ کچھ پتھر کعبہ کو بھی لگے جس سے اس کا غلاف پھٹ گیا اور کعبہ کی عمارت کمزور ہو گئی۔ اس دوران ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے ایک ساتھی نے خیمے میں آگ جلائی تو اچانک ایک چنگاری اڑ کر خیمے پر جا پڑی۔ اس کی وجہ سے پورا خیمہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس دن ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگ بھڑک کر دور دور تک پھیل گئی، حتیٰ کہ کعبہ تک پہنچ گئی۔ قریش نے کعبہ کی تعمیر میں ایک پلائی پتھروں کا اور ایک پلائی ساگوان کی بہت قیمتی لکڑی لگا رکھی تھی۔ اس کے اوپر غلاف تھا۔ غلاف آگ کی لپیٹ میں آ گیا تو کعبہ کی دیواروں میں لگی ہوئی قیمتی لکڑی بھی جل گئی۔ آگ سے حجر اسود جھلس گیا، اس میں 3 دراڑیں پڑ گئیں۔ بیت اللہ کی عمارت بہت بوسیدہ ہوگی۔ حالت یہ تھی کہ کوئی کبوتر بھی اس پر آ بیٹھتا تو دیوار سے پتھر گرنے لگتے تھے۔ کعبہ کے جلنے کا یہ علم انگیز واقعہ 3 ربیع الاول 64 ہجری کو بروز ہفتہ پیش آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اہل مکہ و شام بہت خوف زدہ ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد 14 ربیع الاول کو یزید فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کی خبر کعبہ کی آتش زدگی کے 27 دن بعد ربیع الاخر کے شروع میں پیر کے رات مکہ پہنچی۔ یزید کے فوت ہونے کی وجہ سے حسین بن نمیر اپنا لشکر لے کر واپس شام چلا گیا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے کعبہ کی عمارت کو آتش زدہ حالت میں رہنے دیا، یہاں تک کہ حج کا موسم آ گیا اور لوگ جمع ہو گئے۔ وہ لوگوں کو اہل شام کے خلاف غضب دلانا چاہتے تھے۔ جب لوگ حج سے فارغ ہو کر واپس جانے لگے تو ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا، لوگوں مجھے کعبہ کے بارے میں مشورہ دو، کیا میں اسے گرا کر اثر و تعمیر کروں یا صرف متاثرہ حصوں ہی کی مرمت کروں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بولے، میری تو یہی رائے ہے کہ آپ صرف کعبہ کے کمزور حصوں کی مرمت کروا دیں، بیت اللہ اور اس کے پتھروں کو ٹھیک اسی حالت میں رہنے دیں جس پر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اسے اسی حالت پر رہنے دیجئے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا۔ بلا شبہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص آ جائے جو اسے گرا دے، پھر ہمیشہ کے لیے ایک چکر چل پڑے، اسے گرا کر بنایا جائے اور بنا کر گرایا جائے۔ اس طرح لوگوں کے دل میں اس کی عزت و حرمت باقی نہیں رہے گی، لہٰذا میں اس کی نئی سرے سے تعمیر پسند نہیں کرتا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا استخارہ۔ یہ بات سن کر ابن زبیر رضی اللہ عنہما کہنے لگے، اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ اسے نیا نہ بنا لے، پھر تمہارے پروردگار کے گھر کو جدید کیوں نہ بنایا جائے؟ میں اپنے رب سے 3 دن تک استخارہ کروں گا، پھر اپنے کام کا پکا ارادہ کر لوں گا۔ 3 دن گزر گئے تو ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کریں گے۔ انہیں جابر بن عبداللہ، عبید بن عمیر اور عبداللہ بن صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہم نے بھی گرانے کا مشورہ دیا۔ ان سے پہلے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما کی بھی یہی رائے تھی۔ یہ حسین بن نمیر کے محاصرے کے درمیان اسی دن شہید ہوئے جب یزید کی وفات کی خبر آئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مذکورہ خدشے کے پیش نظر کعبہ کی محض مرمت کرانے کا مشورہ دیا تھا، گرانے کو پسند نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں وہ بھی شیخ صدر کے ساتھ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے متفق ہو کر ان کے ہم نوا ہو گئے۔ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر ہونا چاہیے۔ مرصد بن شرحبیل سے جو تعمیر کعبہ کے اس موقع پر موجود تھے، روایت ہے کہ میں نے
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا، اگر میں اس کام کا ذمہ دار ہوتا جس طرح کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما ہجر حتیم کے معاملے میں ذمہ دار تھے تو میں بھی سارے حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا۔ اگر حتیم کعبہ کا حصہ نہیں تو اس کا طواف کیوں کیا جاتا ہے؟ ابن زبیر رضی اللہ عنہما چاہتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کی اثرن و تعمیر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کو امنی جامہ پہنائیں اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کریں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں سے کہا، میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا کہ میں اسے کعبہ کی تعمیر کر سکوں، میں حتیم والی طرف سے 5 ہاتھ جگہ کعبہ میں شامل کر دیتا اور ایک دروازہ بناتا جس سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرا دروازہ بناتا جس سے لوگ باہر نکلتے۔ یہ حدیث سن کر ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، آج میرے پاس خرچ بھی موجود ہے اور اب مجھے لوگوں کے اسلام سے بدکنے کا ڈر نہیں۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ قریش کے 70 منتخب اور معزز لوگوں کو لے کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا، اگر تمہاری قوم کے شرک کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ اس موقع پر کعبہ کی تعمیر نو کے لیے سب سے پہلے پتھر جمع کیے گئے۔ اب اگلا مرحلہ کعبہ کی دیواریں ڈھانے کا تھا۔ اکثر لوگ اس ڈر سے مکہ چھوڑ کر مینا چلے گئے کہیں کعبہ گرانے کی وجہ سے عذاب نازل ہو جائے۔ جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ بھی کعبہ کو گرانے کے کام سے اس خوف کے باعث پیچھے ہٹ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو جو شخص سب سے پہلے کعبہ کی عمارت پر چڑھے اس پر آسمان سے کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے۔ جب کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوا تو ابن زبیر رضی اللہ عنہما خود کدال لے کر آگے بڑھے اور کعبہ کی دیوار پر چڑھ کر اسے گرانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ حبشی غلاموں کو بھی اس خیال کے تحت کعبہ پر چڑھایا کہ شاید ان میں سے اس حبشی کی صفت جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے علامات کے ضمن میں فرمایا ہے کہ پتلی پتلی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ کو منہدم کرے گا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان حبشیوں کو کچھ نہیں ہوا وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے دیواروں کو مسمار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی ڈالی ہوئی بنیاد تک پہنچ گئے۔ اس کے پتھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بنیاد میں حتیم کی تقریباً 6 ہاتھ اور ایک بالش جگہ بھی شامل تھی۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے قریش کے 50 معزز اور بااثر لوگوں کو بلا کر یہ بنیاد دکھائی اور انہیں اس پر گواہ ٹھہرایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو پیغام بھیجا کہ آپ کعبہ کے ارد گرد لکڑیاں نصب کر دیں اور ان پر پردے ڈال دیں تاکہ لوگوں کو کعبہ کی جگہ کا علم رہے، وہ ان کے پیچھے طواف کرتے رہیں اور انہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے ایسا ہی کیا۔ پردوں کے پیچھے کعبہ کی عمارت تعمیر ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک مخصوص بلندی پر پہنچ کر مکمل ہو گئے۔ کعبہ کی اونچائی ابراہیم علیہ السلام نے 9 ہاتھ رکھی تھی، قریش نے اس میں 9 ہاتھ اور اضافہ کر کے کل اونچائی 18 ہاتھ کر دی۔ جب ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیا تو کعبہ کی لمبائی اور چوڑائی زیادہ اور اونچائی کم محسوس ہونے لگی، لہٰذا انہوں نے تناسب قائم کرتے ہوئے اس کی اونچائی میں مزید 10 ہاتھ کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح کل اونچائی 28 ہاتھ ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے حجر اسود کے 3 ٹکڑوں کو چاندی کے مضبوط پتھروں سے جوڑ کر اسے اس کے اصل مقام پر رکھ دیا۔ کعبہ کی دیواروں کو 2 ہاتھ چوڑا رکھا،
کے اندر وسط میں 3 ستون بنائے گئے، جبکہ اس سے پہلے قریش نے 6 ستون بنائے تھے۔ چھت میں ایک روشن دان بنایا گیا جس میں صنعاء سے سنگ مرمر منگوا کر لگایا گیا۔ چھت پر چڑھنے کے لیے رکن شامی کی اندرونی جانب لکڑی کی سیڑھی بنائی گئی۔ پہلے کعبہ کے مشرقی دروازے کا ایک ہی پٹ تھا، سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس کے 2 پٹ بنا دیے۔ ان کی لمبائی 11 ہاتھ تھی۔ اس کے بالمقابل مغربی جانب اسی طرح ایک اور دروازہ بنا دیا گیا۔ یہ دونوں دروازے زمین کے برابر تھے۔ لوگ مشرقی دروازے سے داخل ہوتے اور مغربی دروازے سے باہر نکلتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے، انہوں نے کعبہ کے اندر اور باہر خوشبو لگائی، اسے قبطی غلاف پہنایا، اس کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔